الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما. اما بعد. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اللہ کی توفیق سے 1445 ہجری کا آغاز ہوا اور محرم الحرام کا آغاز ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی اس حرمت والے مہینے میں اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اولاً حکم جاری فرما رہا ہے وہ یہ ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. جناب رسول اللہ فرماتے تھے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. افضل ترین روزے رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کے. رمضان کے فرضی روزے انسان کے لیے بیش بہا خزانہ لے کر آتے ہیں اور محرم کا روزہ نفلی. یہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی فضیلت والا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر اللہ السنۃ التي قبلہ. یہ بھی صحیح مسلم کے اندر جو شخص عاشورے کے دن کا روزہ رکھ لے گا 10 تاریخ محرم کا, فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ اس ایک نفلی روزے کے بدلے میں اس کے سابقہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دے.
تو یہ گناہوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام، اس انعام کو اویل کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس کو رکھ کر اپنے گناہوں سے خلاصی کی کوشش انشاءاللہ ہونی چاہیے۔ مسند امام احمد میں اور مجمع القواعد کے اندر روایت موجود، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا یوم عاشوراء وخالفوا الیہود وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، فرمایا کہ تم محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرو اور یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ یہودیوں کی مخالفت کیسے کرو کہ یا تو اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھ لو یا اس سے قبل ایک دن کا روزہ ساتھ ملا لو۔ گویا کہ 10 تاریخ کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے، مگر اس میں یہودیوں کی مخالفت ضروری ہے، کیونکہ ان کے ہاں یہ دن بڑا مقرب ہے، لہٰذا یا تو ایک دن پہلے 9 کو ملا لیجیے کہ 9-10 رکھ لیجیے، یا ایک دن بعد کا ملا لیجیے کہ 10 اور 11 کا رکھ لیجیے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو اور مسلمان مکمل ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں۔ مسند امام احمد کی یہ روایت، اس کے اندر بعض لوگوں نے نقطہ اعتراض اٹھا دیا اور بعض نے کہا کہ جی یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ تو مرفوع ہے ہی نہیں، یہ تو موقوف ہے، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفات میں سے ایک۔ اب یہ موقوف ہے یا مرفوع ہے، اس میں اختلاف، اس کے علاوہ اختلاف نہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی جس کی صحابیت حقیقتاً واضح ہو اور وہ رسول اللہ کی طرف کوئی بات منسوخ کر دے تو بحکم مرفوع ہے، لہذا وہ بھی قابل اعتماد ہوتی ہے محدثین کے اسلوب کے مطابق، تو یہ حدیث قابل الاعتماد ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، لیکن اللہ کا حکم کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی سال فوت ہو گئے اور اگلا زندگی میں محرم نہیں آیا۔ اب یہاں سے لوگوں نے ایک اختلاف نکالا اور وہ اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأصومن التاسع، البتہ میں ضرور 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ تو اختلاف نکالنے والوں نے یہ اختلاف نکالا کہ 10 محرم کا روزہ ہے ہی نہیں، صرف 9 تاریخ کا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا میں ضرور 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا، 10 کے بارے میں کوئی نہیں کہا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں، اس لیے صحیح نہیں کہ 10 تاریخ کے روزے کی تو فضیلت مقرر ہے، یہاں مسئلہ فضیلت کو کم کرنا نہیں، یہاں مسئلہ یہودیوں کی مخالفت کو الصاق کرنا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت اس روزے کے ساتھ کس طرح ہوگی۔ اس کی ترتیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملا کے رکھوں گا، اور میں 9 تاریخ کا روزہ زندہ رہا تو ضرور رکھوں گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مصنف عبد الرزاق کی صحیح روایت، فرمایا خالف الیہود وصوم التاسع والعاشر، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو۔ یہ اصل میں صحیح مسلم کی اسی روایت کا ترجمہ ہے کہ جو صحیح مسلم کے اندر موجود، فرق یہ ہے کہ یہ موقوف مصنف عبد الرزاق میں۔ تو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اصلا کھول دیا کہ انسان کو چاہیے کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ رکھے تاکہ فضیلت بھی حاصل ہو اور یہودیوں کی بھی مخالفت ہو جائے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسئلے کو عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمہ اللہ نے، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے اور اسی کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ بہت تفصیل ہوگی اگر میں ذکر کروں گا تو اختصار پر آگے چلتے۔ اب اور سمجھ لیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہمارے لیے مقرر کی وہ ہمارے لیے کافی ہے، اسی لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نعمت والا دین پورا ہو گیا
तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन कबूल कर लिया, अब तुम इस पर अमल करो। उम्मुल मोमिनीन आयशा की रिवायत राजिह है, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। हमारे दीन में अगर किसी ने कोई अपनी मर्जी का मसला निकाल लिया जो इसमें ऐसा ना हो जैसे बयान किया गया है, फहुव रद्दुन, उसका वो अमल मरदूद है। आज बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी हरकत हैं जो दीन में नहीं है, अब वो उसको दीन में इम्प्लीमेंट करने के लिए तुले हुए हैं, फहुव रद्दुन। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फतवे की रोशनी में रसूलुल्लाह का फरमान यही है, फहुव रद्दुन। जो दीन में कोई चीज ऐसी निकालेगा जो दीन में नहीं है, उसकी वो चीज मरदूद है, ख्वाह वो अपने आप को कुछ भी कहता हो, पहाड़ हो, बड़ी चोटी हो, मगर उसका वो अमल मरदूद है क्योंकि वो शरिया में नहीं। अब होता ये है कि लोगों में एक रिवाज पड़ गया, लोगों ने समझा कि 10 मुहर्रमुल हराम जो है ये एक ऐसा दिन है कि इसमें रोजा रखो तो पिछले साल के गुनाह माफ हो जाते हैं, और ये बड़ा फजीलत वाला दिन है। तो जब फजीलत वाला दिन है तो इसमें नफकात भी होने चाहिए, इसमें खर्चा भी होना चाहिए, इसमें दस्तरखान भी वसी होना चाहिए, इसमें लोगों को खाना भी खिलाना चाहिए। एक है रोजेदार को अफ्तारी करना, ये अलग मसला है। एक है अमूमी सदक़ात को करना, ये एक अलग मसला है। अगर एक आदमी 10 मुहर्रम को किसी को रोजा अफ्तार करवाए कि भाई मैं भी सवाब में शरीक हो जाऊं, कोई हरज नहीं। 9 तारीख को रोजा अफ्तार करवाए, कोई हरज नहीं। लेकिन एक आदमी इस दिन नफका करे, खुसूसन इस नियत से कि इस दिन नफका करने की मुझे वो फजीलत हासिल होगी जैसे रमजान के अंदर नफकात की फजीलत हासिल हो जाती है, क्योंकि ये बड़ा मुकर्रब दिन है और इसका रोजा अल्लाह के यहाँ बहुत मुकर्रब है। लिहाजा 10 तारीख को मुकर्रब समझकर इस दिन में नफका करना और दस्तरखान को वसी करने का जो सिलसिला और मुख्तलिफ खाने पकवाने का सिलसिला और बंटवाने का जो सिलसिला ये हरफ आम में चला आ रहा है, ये बात शरिया में साबित है और ये दीन में इस तरह साबित नहीं जिस तरह से की जाती है। एक आदमी ने कभी भी करना है, उसमें 9 तारीख आ जाए या 10 आ जाए, कोई हरज नहीं, क्योंकि वो मखसूस नहीं कर रहा, वो तो करना चाह रहा था, कभी भी कर लिया, छुट्टी का दिन था या वैसे था उसने कर लिया, आदत नहीं है। कभी भी नफा करना चाहता था, इस दिन किया या किसी और दिन किया, कोई हरज नहीं, उसको नहीं रोका जाएगा। एक आदमी मखसूस इस दिन करता है और मखसूस इस दिन अपने पकवान पकवाता है, जैसे कि लोगों में रिवाज है कि 10 तारीख को हलीम बनाना और बांटना, 9 तारीख को हलीम बनाना और बांटना, ये मशरून है, कभी भी कर लीजिए। अगर एक आदमी करता आ रहा है तो एक दिन पहले कर लो, 2 दिन पहले कर लो, 1 दिन बाद कर लो, 2 दिन बाद कर लो, कोई हरज नहीं। मगर मखसूस दिन मखसूस काम चूंकि शरिया में नहीं है, लिहाजा इससे इज्तिनाब की हाजत। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैहि अपने फतावे में जिक्र करते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम को इस दिन की फजीलत समझते हुए जो लोग तौसीअ ताम करते हैं, यहाँ पर ये मसला अच्छी तरह समझ लें कि लोग समझते नहीं हैं, आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। एक है दिन की फजीलत समझते हुए खाना पकाना और एक है कि अमूमन नफ़ा कर देना, इन दोनों में फर्क है। 10 मुहर्रम के दिन की फजीलत समझते हुए जो शख्स इस फजीलत को हासिल करने के लिए अपने पकवान को वसीई करता है, फरमाया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और हज़रात सहाबा इकराम में खुलाफाए राशिदीन से साबित नहीं, और अइम्मा मुस्लिमीन में से किसी ने इसके इस्तेहबाब को जिक्र नहीं किया है, तो ये मुस्तहब अमल नहीं है। तो इसके अलावा कभी भी कर लिया जाए, जब नफ़ा ही करना है अल्लाह के रास्ते में तो दिन की क़ैद क्यों? अल्लाह तो हमेशा कबूल फरमाता है, जब चाहे और जैसे चाहे करे और करता जाए, कोई हरज नहीं। लेकिन मखसूस दिन में मखसूस अमल चूंकि साबित नहीं, लिहाजा इसमें इज्तिनाब करने में फ़ायदा है और इसमें बेहतरी है। हाफ़िज़ इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं अपनी किताब मिनहाजुस सुन्नह के अंदर, फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इस दिन को समझते हैं कि अगर हमने ये दिन कोई एहतमाम किया तो अल्लाह ताला एक हदीस पर हमें अमल का सवाब देगा। वो हदीस का अमल क्या है? फरमाया कि मन वसअ अला अयालिही यौम अशूरा वसअल्लाहु अलैहि साइर सनती, जिसने अपने औलाद पर और अपने खानदान वालों पर 10 मुहर्रमुल हराम को नफ़ा किया, अल्लाह ताला इस नफ़े की बदौलत सारे साल उसके दस्तरखान को वुसअत पजीर रखता है। फरमाया कि ये जो रिवायत लोगों में मारूफ है, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं ला अस्ल लहू फलम यरहु शैआ, ये किसी भी तौर पे सही रिवायत नहीं है और हम इसकी असल के कायल हैं। गोया कि ये साबित नहीं, मुहद्दिसीन के यहाँ मशहूर बहुत है मगर साबित नहीं। तो ये बात समझ लीजिए कि आपकी कमाई हलाल है,
اور محنت سے کمائی بھی ہے، اور آپ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دسترخوان وسیع کرتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کرتے، نہ ہی آپ کے مزاج میں کوئی اور بات ہے، تو کیوں اپنے نفقے کو ہم مشکوک کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفقے کو مکمل اللہ کے ہاں انشاءاللہ مقبول کروائیں، اور اس کے لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ خصوصاً 10 تاریخ کے نفقے سے بچا جائے، کبھی پہلے یا بعد کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ امام رحمہ اللہ اقتضاء الصراط المستقیم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام محمد بن وضاح نے اپنی کتاب البدع والنحی عنہ میں، اور امام یحییٰ بن یحییٰ نے ذکر کیا کہ امام مالک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں امام لیث، ابن القاسم اور ابن الوہاب کے ایام میں میں خود مصر میں موجود تھا، یہ دن وہاں آیا، اس دن کسی نے وہاں پر توسیع الطعام کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اگر کوئی روایت ان محدثین کے پاس یا ائمہ کے پاس ہوتی تو وہ باقی روایتوں کی طرح ضرور ذکر کرتے، لہذا جب ایک چیز ثابت نہیں ہے تو امت کو چاہیے کہ اس میں اجتناب کرے اور خامخواہی ایک ایسا عمل نہ کرے جس سے کوئی ایک غیر مناسب عمل شروع ہو جائے، لہذا اس سے اجتناب کرنے کی حاجت و ضرورت۔ اب آ جائیے اگلے مسئلے کی طرف۔ محرم الحرام میں بہت سے حضرات تعزیہ داری کرتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں اور جو بنانے والے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، اور ایک رواجن مروجن جاتے ہیں۔ دیکھیے تعزیہ داری میں کچھ اشکال، کچھ مسائل شرعیہ ہیں، ان کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیے کہ یہ مسلک کی مخالفت نہیں ہے، یہ اتحاد بین المسلمین میں دراڑ ڈالنا نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے۔ جب مسئلہ عقیدے کا آ جائے تو عقیدے کو بچانا تو ضروری ہے، جب آپ بنیاد کو نہیں بچائیں گے تو عمارت جتنی بھی مضبوط ہو وہ ڈھہ جائے گی۔ عمارت کچی ہونے کی بنا پر بنیاد اس کا وزن نہیں پھیلتا، بنیاد پکی عمارت پکی، بنیاد کچی عمارت کچی، یہ ایک اصول ہے اور اللہ کا یہی ضابطہ ہے۔ فرمایا کہ تعزیے میں سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اس میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح آتی ہے۔ دیکھیں یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے، جو لوگ اس تعزیے کو بنانے والے ہیں انہی کے فتاوی میں لکھا ہے، کیا لکھا؟ من قال ارواح المشایخ حاضرۃ تعلم یکفر، جس شخص نے یہ سمجھا اور اعتقاد رکھا کہ اولیاء کی، بزرگوں کی روحیں ہر جگہ حاضر ہو جاتی ہیں اور وہ علم رکھتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کر دیا۔ لہذا یہ عمل بالکل غیر مناسب اور بالکل انسان کے عقیدے کو کھا جانے والا عمل ہے اور انسان کے لیے بالکل غیر اسلامی عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر جب تعزیہ داری ہوتی ہے، مختلف قسم کے تعزیے آتے ہیں، لوگ ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے سر جھکا دیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو چومتے ہیں، اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کوئی اس کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی اس کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکا رہا ہے، کوئی اپنے گالوں کو لگا رہا ہے، کوئی اپنے بدن کو اٹھ سے رگڑ رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ شمس الائمہ ہے سرخسی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ان کان لغیر اللہ تعالی علی وجہ التعظیم کفر، فرمایا کہ انسان تعظیم کے لیے کوئی بھی عمل کرے اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں کفر ہے، کرنے والا کافر ہے اور اس کا عمل اللہ کے ہاں اسے دور کر دیتا ہے، لہذا اس کام سے بھی بچیے اور گناہ سے بچیے۔ قحطانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکفر بالسجدۃ مطلقا، غیر اللہ کو سجدے کرنے والا مطلقاً دین سے بالکل نکل جاتا ہے، کفر کر دیتا ہے، چاہے اس کے اندر دو صفات میں سے کوئی بھی صفت پائی جائے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ عبادتاً ہو، دوسری صفت کیا ہے؟ تعظیماً ہو۔ اگر اس نے عبادتاً سجدہ کیا تب بھی کافر اور تعظیماً کیا تب بھی کافر۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ سب کو کافر بنانے کا ٹھیکہ لے لیا، یہ اصول ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح مسلمان رہتے رہتے کافر ہو جاتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم تعزیہ دیکھنے کے لیے بچوں کو لے جاتے ہیں کہ چلو بھائی ذرا آؤ دیکھیں ذرا کیسے جلوس نکل رہا ہے، کیا کچھ ہے، پوری دنیا ہاتھ پھیر رہی ہے ہم بھی ہاتھ پھیر رہے ہیں، پوری دنیا فلاں عمل کر رہی ہے ہم بھی کر رہے ہیں، جبکہ ہم اس کے منکر ہیں مگر ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا عمل ہے یہ ہمیں کفر تک لے جاتا ہے اور ایسے کفر کے تک لے جاتا ہے جس کو ہم کرنا بھی نہیں چاہتے، ہمارا نظریہ بھی نہیں ہے، ہمارا قول بھی نہیں ہے، مگر ہمارا فعل اس کفر کو کرنے والا ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ رحمتوں سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی لیے تعزیہ داری کے اندر ایک اور آیت ہے، اس کو دیکھ کر لوگ
اپنا سینہ کو بھی کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جس میں 3 چیزیں آئیں اس نے جاہلیت کی بات کی. وہ جاہل اور زمانہ جاہلیت کی بات کرتا ہے, اسلام کی بات نہیں کرتا ہے. کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1, لیس منا من ضرب الخدود, ہم میں سے وہ شخص ہے ہی نہیں جو اپنے گالوں پہ زور زور سے ہاتھ مارے, ہائے اور بائے کرتے ہوئے افسردگی کا اظہار کرے اور اپنے گالوں پر اپنے ہاتھوں کو مارے, وہ ہم میں سے نہیں, وہ مسلمان. نمبر 2, وشق الجیوب, افسوس کرتے ہوئے, افسردگی کرتے ہوئے اپنے گریبان کو پھاڑ ڈالے اور یہ سمجھے کہ بس بہت مجھ پہ غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے اور یہ لباس جو ہے وہ اب مجھے اپنے غم منانے سے روک رہا ہے. تو جس نے اپنے گریبان کو غصے میں اور غم میں پھاڑ ڈالا, فرمایا لیس منا, وہ بھی ہم میں سے نہیں. اور نمبر 3, ودعا بدعوى الجاہلیہ, جس نے زمانہ جاہلیت کی پکار کری اور بین کیا جیسے زمانہ جاہلیت میں بین کیے جاتے تھے جو خامخواہی کے مبالغہ آمیزی پر ہوتے تھے, فرمایا کہ وہ بھی ہم میں سے. تو یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں لوگوں میں, اور لوگ جو ہے وہ یا تو گریبان چاک کر رہے ہوتے ہیں, یا اپنے منہ پہ مار رہے ہوتے ہیں, یا پھر اپنے بدن کو پیٹ رہے ہوتے ہیں, یا پھر اپنی آوازوں کو نکال کر مختلف قسم کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں مختلف ناموں کے ساتھ. یہ بات مناسب نہیں ہے, اس سے بچنے کی کوشش فرمائیں. یہ شریعت میں نہیں ہے. جب شریعت میں نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ کام کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو شریعت میں موجود ہے, اس کے علاوہ اپنے آپ کو بچائیں. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہم مسلمانوں میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو تعزیہ کرتے ہوئے اور تعزیہ داری کرتے ہوئے اس سے اپنی حاجتوں کو اور مرادوں کو پورا کرتا ہے. یہ کسی کی حاجتیں اور مرادیں پورا نہیں کرتا. حاجتوں کو اور مرادوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے. اللہ سے مانگیے, اللہ ان تمام چیزوں سے پاکیزہ ہے, اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے. اسی لیے فرمایا ادعونی استجب لکم, جب تم خالص مجھ سے مانگو گے تو میں تمہاری دعا اور تمہاری پکار سن لوں گا, اور وہی تو ہے جو سنتے آ رہا ہے. ورنہ آپ سوچئے جب آپ کی اکنامی بالکل کریشڈ ہو جائے, آپ کا پیسہ ڈوب جائے, آپ کی حیثیتیں تباہ ہو جائیں اور اکنامیکل کرائسس ہو جائیں, پھر بھی اللہ عزت سے آپ کو بٹھائے ہوئے ہے, تو یہ اللہ ہی کا کام. جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ آسانی کر دے گا, اور جب آپ اور میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف جائیں گے تو ہمیں کوئی اور چیز بچا نہیں سکتی, اور نہ ہی کوئی اور چیز کامیابی کی طرف لے جا سکتی. تو جو چیز اللہ کی طرف کامیابی اور کامرانی فراہم کرتی ہے وہ کیا ہے؟ رجوع کرنا اللہ کی طرف. تو رجوع کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور اللہ سے مانگنے والے بنیے تاکہ کامیابی اور کامرانی ہو. پھر سمجھ لیجیے 5واں مسئلہ تعزیہ داری میں یہ ہے کہ یہاں پر مصنوعی قبریں ہوتی ہیں اور لوگ تعظیماً دیکھتے ہیں. اب جو تعزیہ داری میں جانے والے ہیں ان کی 2 قسم کے لوگوں کی قسمیں. پہلی قسم کیا ہے؟ دیکھتے ہیں چلو جا کے دیکھ تو لیں کہ کیسی خبر ہے. کوفہ تو جا نہیں سکتے اور عراق تو جا نہیں سکتے, یہاں دیکھ لیتے ہیں, ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح کا ان کا ٹیمپل بنا ہوا ہے, مزار بنا ہوا ہے, فلاں چیزیں بنی. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس سے اپنے دلوں کو اور اپنے واقعات کو اور اپنے ذہن کو تازہ کرتا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ایسے ہوا ہوگا اور شب و خون اس طرح سے کیا گیا ہوگا اور ایسے اور ویسے معاملات کیا گیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب انسان اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے نکل جاتا ہے. اسی لیے تنبیہ الضالین میں نواب صدیق حسن خان فتوجی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں, ان کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. انہوں نے یہ بات لکھی, من زار قبرا بلا قبور کانما عبد صنما. فرمایا کہ جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں. من زار قبرا بلا مقبور, ایسی قبر کی زیارت کی جس میں میت ہی نہیں ہے, خالی کھوٹا بنایا ہوا ہے, نمونہ بنایا ہوا ہے, اور نمونہ بنا کے لوگ اس سے اپنی یادیں تازہ کر رہے ہیں. کانما عبد الصنم, گویا کہ وہ ایسا ہے کہ وہ ایک بت کی عبادت کر رہا ہے. اس سے بھی بچنے کی ضرورت, اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت. یہ جو خالی کھوکے بنا کے لوگ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں یہ منع ہے, ان سے بچیے, ان سے احتیاط کیجیے. سورۃ الصافات آیت نمبر 95 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اتعبدون ما تنحتون, کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو, اپنے ہاتھوں سے بنا بنا کے کہتے ہو کہ اس سے فضیلت حاصل ہوگی. بھائی کیسے؟
جب تمہارے اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیز ہے تو تمہیں فضیلت کیسے دے گی؟ یہ تو تمہارے ماتحتی میں ہے، تم اس کی ماتحتی میں نہیں ہو، کیونکہ تم نے بنایا ہے۔ تم چاہتے تو سیدھا بناتے، تم چاہتے تو ٹیڑھا بناتے، تم چاہتے تو توڑ دیتے، تو اختیار تمہارے پاس میں ہے، اختیار اس کے پاس میں نہیں ہے، پھر یہ تمہیں کیسے دے گا؟ لہذا خیال کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑے طبقے کے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام احمد رضا خان ہے، لوگ جانتے ہیں، صاحب بریلی ہیں، بریلی کے اندر ہندوستان میں رہا کرتے تھے، تو ان کو بریلی کہہ دیا گیا، صاحب بریلی، اور ان کے ماننے والوں کو اس علاقے کی نسبت سے بریلوی کہا جانے لگا۔ یاد رکھیے، احمد رضا خان اپنی کتاب کے اندر جس کا نام عرفان الشریعت ہے لکھتے ہیں، یاد رکھیے کہ اگر کوئی تعزیہ آتا ہوا دیکھے تو اسے چاہیے اس سے اعراض کرے، اس سے روگردانی کرے اور اس کی طرف نہیں دیکھے، کیونکہ اس کو دیکھنے میں کوئی نفع نہیں ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ عرفان الشریعہ میں لکھی ہوئی بات ہے، صفحہ نمبر 15 ہے، جلد نمبر 1 ہے، جو چاہے جا کے دیکھے۔ اس سے اجتناب کی ضرورت ہے، اور جب تک اس سے اجتناب نہیں ہوگا رہنمائی الہیہ حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا کوشش کریں کہ بلا مقصد، بلا ضرورت، بلا وجہ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ جو چیز شریعت نے مقرر کی ہے اس کی طرف جائیے تاکہ رہنمائی الہیہ ہو، اللہ کی طرف سے کرم اترے، اللہ کی طرف سے رحم اترے۔ آپ دیکھیں مہنگائی کے طوفان مزید آتے جا رہے ہیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ مشکلات کیوں بڑھ رہی ہیں؟ بما کسبت ایدیکم، اللہ کا قانون یہ ہے، یہ سب تمہاری اپنی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ اللہ نہیں بڑھانا چاہ رہا، اللہ تو آسانی کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تو معاف کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تو درگزر کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تو روزیوں کو فراہم کرنا چاہ رہا ہے، مگر میں اور آپ ہم سب نہیں چاہ رہے۔ جب ہم سب نہیں چاہ رہے تو ہم اتنے گناہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو دے سکے، اور کون ہے جو بچا سکے، اور کون ہے جو درجے کو بلند کر سکے؟ لہذا اس کے اندر بھی خوب احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان عاشورے کے دنوں میں اور ان ابتداء محرم الحرام کے دنوں میں، بس اس کے بارے میں بہت سی تاریخی باتیں ہیں۔ میں صرف آپ کو 2-3 باتیں کہہ کے بات آگے چلتا ہوں۔ امام طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں تاریخ الطبری میں، جو قاہرہ سے چھپی تھی اصلا، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ فحم ان يرجع وكان معه اخوة مسلم ابن عقيل فقالوا والله لا نرجع حتى نصيب بصادنا او نقتل۔ جناب حسین نے واپسی کا ارادہ فرما لیا، جنگ ہوئی نہیں ہے، گئے، واپسی کا ارادہ کر لیا۔ کس نے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ لیکن آپ کے ساتھ مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو واپس نہیں جائیں گے، یا تو ہم انتقام لیں یا پھر ہم خود شہید کر دیے جائیں۔ اور یوں اس قافلے کا سفر کوفے کی طرف جاری رہا۔ جناب حسین ابن علی واپس آنا چاہ رہے تھے اور واپس آنے کے لیے تیار تھے، ارادہ کر چکے تھے، مگر ساتھیوں نے مسئلہ کیا۔ اور ساتھیوں میں کس نے مسئلہ کیا؟ مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے مسئلہ کیا تھا، دیگر لوگوں نے مسئلہ کیا۔ اسی طرح جناب حسین کے سامنے ایک تجویز رکھی گئی تھی، تو جناب حسین نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ وہ تجویز کہاں ہے؟ الاصابہ کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ تجویز یہ تھی، اختر منی احدى ثلاث۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ کوفہ کی طرف جانے پر بضد ہیں، تو جناب حسین نے لوگوں سے کہا کہ بھائی 3 باتیں میری طرف سے ہیں، تم تینوں میں سے کوئی ایک قبول کر لو۔ اب اگر یہ 3 باتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں تو یہ جو واقعہ ہے یہ واقعے کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ واقعے کی اصل ہی نہیں رہے گی۔ اصل مسئلے کو اگر لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے تو پھر یہ کرب اور بلا کا واقعہ بنے گا کیسے؟ وہ 3 چیزیں کیا تھیں جس کو جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے رکھا؟ فرمایا اختر منی احدى الثلاث۔ 3 چیزوں میں سے آپ ایک چیز کو پسند فرما لیں، اما ان الحق بالثغر من الثغور، اگر آپ مجھے چاہیں تو مجھے رخصت دے دیں کہ میں کسی اسلامی ملک کی سرحد پہ چلا جاتا ہوں، یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ اما ان ارجع الى المدینہ، دوسری تجویز میری طرف سے یہ ہے کہ لڑائی ختم کرو، مجھے مدینہ جانے دو، میں مدینہ جاتا ہوں، بات ختم۔ تیسری بات کیا ہے؟ وَإِمَّا أَنْ أَضَعَ يَدَيْ فِي يَدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ عُمَرُ مِنْهُ۔ دوبارہ سنیں، تیسری بات کیا تھی جس کی وجہ سے پھڈا ختم ہوتا ہے؟ وَإِمَّا أَنْ أَضَعَ يَدَيَّ فِي يَدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ عُمَرُ مِنْهُ۔ جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے
کہ بھئی تیسری رائے یہ ہے کہ جب آپ مجھے مدینہ نہیں جانے دینا چاہتے اور آپ نہیں چاہتے کہ میں کسی اور ملک کی سرحد پہ چلا جاؤں، تو پھر میں ایک کام کرتا ہوں، براہ راست جا کے یزید بن امیر معاویہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر بیعت کر لیتا ہوں۔ یہی مسئلہ ہے نا بیعت کا، میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، چلو مسئلہ ختم کرو۔ یزید سے بیعت کرنی ہے، چلیے میں یزید سے جا کے براہ راست بیعت کر لیتا ہوں۔ عمر بن سعد نے ان کی یہ تجویز قبول کی اور کہا کہ ہمیں منظور ہے اور ہم آپ کی بات سے راضی ہیں، لیکن بیچ میں پھر وہی مسئلہ کہ اگر حسین یزید تک پہنچ گئے تو پھر فتنہ کیسے ہوگا؟ یہ دونوں تو ایک ہو جائیں گے، اسلام ایک ہو جائے گا، اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ اسلام کو مضبوط نہیں ہونے دینا تھا، اسلام میں رخنہ ڈالنے کی پوری پلاننگ تھی ان یہود کی طرف سے جو دونوں طرف سے کھیل رہے تھے اور دونوں میں فتنے ڈال رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یزید سے بیعت بھی نہیں ہونے دیں گے، ہم جو ہے وہ مدینہ بھی نہیں جانے دیں گے، ہم دوسرے ملک میں بھی نہیں جانے دیں گے، یہاں تک کہ یہ آئیں اور پھر اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیں کہ ہم یزید کے خلفاء ہیں، پہلے ہماری بیعت کریں، ہماری مرضی مانیں، پھر ہم یزید پہ جانے دیں گے۔ بھائی آپ کی کیا اوقات ہے اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ صحابی سے بیعت کریں گے؟ آپ تو ماتحت ہیں، آپ ماتحت ہیں تو ماتحت ہی رہیں گے۔ وہ ماتحت نہیں تھے، وہ اصل میں وہ کھڈا کرنے والے تھے جو نے بیچ میں اختلاف کا بیچ بویا۔ اگر وہ بیعت ہو جاتی تو آج یہ فرقے نہیں ہیں، آج مسلمان کی گردن نہیں کاٹ رہا ہوتا، آج مسلمان کو گالیاں نہیں دے رہا ہوتا، آج ایک مسلمان متحد ہوتا، ملت واحدہ ہوتا، لیکن اس کو توڑنے کے لیے یہ سازش رچی گئی اور اس سازش کو اس طرح سے پورا کیا گیا کہ جناب حسین کے بارے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش کر دیا۔ اب جب جناب حسین کے بارے میں یہ واقعہ کر دیا گیا تو فامتنع الحسین فقاتلوہ ثم كان آخر ذلك ان قتل رضی اللہ عنہ وارضاه۔ اب فرمایا جناب حسین نے بیعت یزید پر جب اظہار رضامندی فرما دیا تو پھر لوگ نہیں مانے اور بیچ والے پلٹ گئے، اور بیچ والے پلٹنے کے بعد اس طرح سے اپنی حرکتوں پہ ابھر آئے جو لوگوں میں بہت کچھ ملت مسالے کے ساتھ معروف ہے۔ میں چونکہ تاریخی باتوں پر اتنا یقین نہیں رکھتا ہوں بلا سند، اس لیے میں اس کو بیان کرنے سے احتراز کرتا ہوں۔ بہرحال ایک بڑا عظیم اور بڑا خطرناک قسم کا معارضہ وقوع پذیر ہو گیا اور لوگوں میں اتحاد امت کا شیرازہ بکھیر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کسی سے دغا نہیں، کسی سے وفا نہیں کری، یہ انتہائی دغا باز تھے، صحابہ سے دغا کی، تابعین سے دغا کی، یہاں تک کہ ایک صحابی تشریف لائے عراق میں تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اگر مکھی یا مچھر کسی پانی کے مشروب میں اپنا پر ڈال دے تو ہم کیسے غور کریں گے کہ اس کے کون سے پر میں شفا ہے اور کون سے پر میں وبا ہے، سیدھا پر میں مسئلہ ہے یا الٹے پر میں مسئلہ ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا کہ لعنت ہو تم لوگوں پر، تم اللہ کے بندوں کو قتل کر دیتے ہو، صحابہ کو قتل کر دیتے ہو اور مکھی اور مچھر کے بارے میں اتنی تحقیق کرتے ہو، جن کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے ان کے ساتھ جنگیں کرتے ہو، اور جس کے بارے میں واضح حکم ہے اس کے بارے میں کھوج لگاتے ہو۔ اللہ کی لعنتیں ہو تم پر کہ تم نے اتنی تباہی مچا دی اور اسلام کا شیرازہ بکھیر دیا۔ یوں اسلام کا شیرازہ بکھرتا گیا، تباہی مچتی گئی، نقصان ہوتے گئے، اور نقصان ہوتے ہوتے یہاں تک معاملہ ہو گیا کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ہوتے 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 ایک بہت بڑا واقعہ بن گیا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اس بات کو یاد رکھیں، جناب حسین ابن علی صلح کے لیے گئے تھے، صلح چاہتے تھے، بیچ میں صلح نہ ہو سکی مسائل کی وجہ سے، حسین کا قصور نہیں تھا، اور جو سامنے والا فریق تھا وہ بھی صلح کے لیے تیار تھا۔ جب اس کو خبر ملی تو اس نے بھی صلح کا حکم دیا، اس نے کوئی معارضے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب ایک طرف کو مظلوم اور دوسرے کو ظالم ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ باتیں کی جاتی ہیں جو مناسب نہیں ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنی باتوں کو خیال سے کریں اور مسلمان اپنی زبانوں سے کسی ایسی بات کو نہ کریں جو غیر مناسب ہو، تاکہ گناہوں کی طرف ان کی رغبت نہ ہو اور ان کا گناہ کی طرف مسئلہ نہ ہو، تبھی انسان کامیاب اور کامران ہوگا، وگرنہ کبھی بھی کامران اور کامیاب نہیں ہو سکے۔ لہذا اس بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھی جائے اور اپنے آپ کو اس سے روکا جائے۔ آخری مسئلہ سمجھ لیجیے، احیاء العلوم میں علامہ غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے فَإِنْ قِيلَ هَلْ يَجُوزُ لَعْنُ يَزِيدَ بِكُوفَةَ قَاتِلَ الْحُسَيْنِ أَوْ آمِرًا بِهِ قُلْنَا هَذَا لَمْ يَثْبُتْ أَصْلًا۔
میں نہیں کہتا، امام غزالی کہتے ہیں، احیاء العلوم میں کہتے ہیں، جا کے خود دیکھ لیجیے، ولا يجوز ان يقال انه قتله او امر به ما لم يثبت. ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں بہت اچھا ہے، فلاں بہت برا ہے، ہم اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے کسی کے بارے میں کچھ بھی نہ کہو، خاموش ہو جاؤ، معاملے کو اللہ سے سپرد کر دو، اللہ نے جیسا کرنا تھا، اللہ کا جو حکم تھا وہ ہو چکا، اب اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کرو. امام غزالی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اگر یزید پہ لعنت کرنا ہو تو لعنت کرنا یزید پہ جائز ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں یزید کو لعنت ہی کہتے ہیں، تو جناب حسین کا وہ قاتل ہے تو اس نے قتل کیا یا قتل کا حکم دیا؟ تو فرمایا کہ ہم تو جواب میں وہی بات کہیں گے کہ بھائی یہ چیز ثابت نہیں ہے، جب تک یہ باتیں ثابت نہ ہو اس کے متعلق یہ کہنا کہ ایسے ایسے کرو یہ صحیح نہیں ہے. لہذا جب یزید سے قتل کا حکم ثابت ہی نہیں ہے تو اسے برا بھلا کہنا بھی مناسب نہیں. آپ اچھائی نہیں کر سکتے، زبان کو بند تو رکھ سکتے ہیں، زبان بند کرنے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک آدمی کہے جی میرا دل نہیں مانتا، میں تعریف نہیں کروں گا، نہیں کرو تعریف، لیکن تمہارا دل یہ تو مانتا ہے کہ تم اپنی زبان کو بند رکھو، زبان کو قابو میں رکھو، اس کا تو خیال کرو تاکہ مزید گناہ سے بچا جا سکے اور مزید اپنے آپ کو گناہوں کے ذیل میں بجایا جا سکے. لہذا اس کے اندر انسان کو بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے اور انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی زبانوں کو قابو میں رکھے. میں آپ کے سامنے صرف ایک بات کہتا ہوں اور وہ بات کیا ہے، وَأَمَّا التَّرَاحُمُ عَلَيْهِ فَجَائِزٌ مُسْتَحَبٌ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِنَا فِي كُلِّ الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِيهِ كَانَ مُؤْمِنًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. مزید پوچھا گیا امام غزالی رحمہ اللہ سے کہ یزید کے لیے بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کراتے ہیں، اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، تو کیا یہ اس کے حق میں بات کرنے والے صحیح ہیں؟ فرمایا بالکل جائز کام کرتے ہیں، بالکل صحیح کام کرتے ہیں، مستحب کام کرتے ہیں. جو مسلمان مرد اور عورت ہے اس کے حق میں اگر کوئی بات کہی جائے تو کوئی بری نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اس قسم کی باتوں سے خود کو بچائے. خلاصہ یہ نکلا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں، گناہوں سے بچیں. رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فضیلت والا روزہ دیا ہے، ہم پورا کنسیڈر اس روزے کو رکھنے میں لگائیں تاکہ ہم اللہ کے ہاں مغفور ہو جائیں، گناہوں سے بخشے ہوئے ہو جائیں، کامیاب اور کامران ہو جائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب الجلال اس ماہ میں ہم سب کو روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الدين وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وانصر المستضعفين في كل مكان وانصر المؤمنين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا هم إلا فرجته لا خير إلا ما سألته لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، میں ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو آسانیوں سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ جو بیمار ہے اسے شفائے دائمہ عاجلہ
आजिला से नवाज दीजिए। या अल्लाह जो तंगदस्त है उसे राहतों से नवाज दीजिए, जो बेरोजगार है उसको जायज रोजी अता फरमा दीजिए, और जो रोजियों वाले हैं उनकी रोजियों में बरकत फरमा दीजिए। जिनकी बच्चियां घरों में मौजूद हैं उनके लिए नेक वाले रिश्ते अता फरमा दीजिए, और जो आबाद हैं उन्हें अबदन आबाद फरमा दीजिए। और मुख्तलिफ किस्म के हवादिसात से और मामलात से और आजमाइशों से और शैतान के वसवसों से हम सब की खुसूसी हिफाजत का मामला फरमा दीजिए। या अल्लाह जो दुनिया में है उन्हें इस्लाम पे जीने की तौफीक अता फरमाइए, और जो चले गए हैं उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाइए, और हम सब के माँ बाप की कामिल मग़फ़िरत का ऐलान नसीब फरमाइए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल इफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मा सअलका मिन्हुका अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सअदक मिन्हुका अब्दुका व नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलिय्यिल अज़ीम। आखिर में एक बहुत ज़रूरी 1 मिनट की बात करना चाहता हूँ, और उसके लिए इंतहाई तवज्जो मतलूब है। ये बात याद रखिए कि जो मिंबर रसूल है इसका मकसद ये है कि कुरान और हदीस की बात की जाए। ये ना तो किसी की हिमायत करता है और ना किसी की मुखालिफत करता है। सारे दलाइल का मकसूद सिर्फ ये है कि मुसलमान अपनी इस्लाह करें और मुसलमान कुरान और सुन्नत की तरफ पलटे, इसके अलावा कोई और मकसूद नहीं। आपको मालूम है कि हम किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, हम तो इसको दुरुस्त भी नहीं समझते और हम इसको जायज़ भी नहीं कहते। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि हम कुरान और हदीस की बात पर अमल करने वाले आमिल बन जाएं, ताकि हम कुरान और सुन्नत पर अमल करके अल्लाह के दोस्त बन जाएं और अल्लाह हमारा दोस्त बन जाए। लिहाजा कोशिश फरमाइए, जो कुछ सुना है उस पर अमल कीजिए ताकि अल्लाह की दोस्ती मिल जाए और अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ जो जहाँ जहाँ दीन का काम कर रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके कामों में बरकत अदा फरमाए और अपनी रहमतों से कबूल व मंजूर फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।